ٹارگیٹڈ انفو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پاکستان کو ایک اور بڑی سفارتی کامیابی مل گئی۔ مودی نے شہریت کا متنازع بل واپس لے لیا۔ اس بار مودی نے اپنی عوام کے ساتھ کون سا جھوٹ بولا اور کیا یہ بل کی منسوخی پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی؟ جبکہ گزشتہ روز پاک فوج نے مقبوضہ وادی میں گھس کر کارروائی کی۔ کیا اس کارروائی کا تعلق متنازع شہریت بل سے ہے؟ آج ہم آپ کو اس کی تفصیل فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب بھارت میں مقیم چینی شہریوں کو ایڈوائزری جاری کر دی، جو کہ بڑے طوفان کا پیشیامہ ثابت ہو سکتی ہے۔ کیا مستقبل میں بھارت چین یا پھر پاکستان کی سرحد پر نیا محاذ کھولنے جا رہا ہے؟ اور کیا چائنا بھی بالکل تیار ہے؟ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ اور نیچے کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ معزز ناظرین گرامی، جیسے جیسے چین اور بھارت کا سرحدی تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، ویسے ویسے اہم اقدامات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ چین اور بھارت کے سرحدی جنگ کے حوالے سے ایک اہم خبر یہ ہے کہ لداخ میں کشیدگی کی وجہ سے چین نے انڈیا سے اپنے شہریوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا باقاعدہ آغاز بھی ہو گیا ہے اور انڈیا میں موجود چینی سفارت خانے سے مسلسل یہ ہدایت جاری کی جا رہی ہے کہ جو چینی شہری بلا ضرورت بھارت میں موجود ہے وہ فوری طور پر بھارت سے نکل جائے، جبکہ کاروباری شخصیات یا جاب ہولڈرز کو بھی رفتہ رفتہ انڈیا سے نکال کر چین لے جایا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ چائنیز حکومت اپنے شہریوں کو تحفظ کرنا چاہتی ہے۔ اور زمینی حقائق کی بات کریں تو معاملات جنگ کی جانب بڑھتے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں۔ دونوں ممالک میں کشیدگی اس انتہا تک پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ روز چین کے جنگی طیارے بھارتی فضائی حدود میں گھس گئے اور اپنی کارروائی مکمل کر کے لوٹے، تاہم بھارتی فضائیہ خاموش رہی اور اسے سانپ سونگھ گیا۔ معزز دوستو، دوسری جانب لداخ کشیدگی میں خاموشی پر بھارتی وزیر اعظم مودی پر نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر میں تنقید کی جا رہی ہے کہ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس سوال کر رہی ہے کہ مودی جواب دے کہ لداخ میں کیا چل رہا ہے، لیکن بھارتی سرکار کی جانب سے مکمل خاموشی ہے۔ یہی نہیں، انتہا پسند ہندو تنظیم RSS کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ RSS بھارت میں نہتے مسلمانوں پر تشدد کرتی ہے۔ اب لداخ پر بہادری کے جوہر کیوں نہیں دکھا رہی؟ مفادہ عامہ کے کیس لڑنے والے بھارت کے ایک وکیل پلشان بھوشن نے گزشتہ روز کہا ہے کہ اب RSS لداخ میں چینی سرحد پر اپنی بہادری کا مظاہرہ کرے گی۔ اس بیان کے ساتھ انہوں نے RSS کے اس بیان کی تصویر ٹویٹر پر اپلوڈ کی جس میں RSS کے شرپسند رہنماؤں نے کہا تھا کہ ہم 3 دنوں میں چین سے جنگ کے لیے فوج تیار کر کے بارڈر پر روانہ کریں گے۔ اس بیان پر پوری دنیا میں تنقید کی جا رہی ہے۔ RSS کو مودی کا نظریہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سویڈن کی یونیورسٹی میں امن اور تنازعات کے تحقیق کے پروفیسر اشوک سوئم نے ٹویٹر پر لکھا کہ لداخ میں چینی فوجیوں نے ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ کیا کیا؟ مودی کیوں خاموش ہے؟ بھارتی میڈیا کی طرف سے سرجیکل اسٹرائک کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ موہن بھاگوت کی RSS کی آرمی کہاں ہے؟ اندرون بھارت پیدا ہونے والے حالات کو یقینی طور پر مودی سرکار اور RSS کی بے عزتی سے تشبیہ دینا غلط نہ ہوگا، اور مودی کے اس رویے نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ مودی چین تو کیا پاکستان سے بھی جنگ نہیں لڑ سکتا۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو بھارت کے حوالے سے ایک اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ مودی نے شہریت کے متنازع بل کو واپس لے لیا ہے، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی مودی نے عوام سے جھوٹ بولنے کی روایت کو برقرار رکھا۔ مودی نے اپنے وزراء کو ہدایت کی ہے کہ اگر کوئی صحافی یا میڈیا پرسن یہ سوال کرے کہ کیسے مودی سرکار نے بل واپس لینے کی جرات کی، تو یہ جواب میں کہا جائے کہ ایسا مہلک وبائی مرض کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ مگر بل کی منسوخی کے پیچھے کی کیا کہانی ہے یہ سب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک عرصے سے بھارت کی شرانگیزیوں کو بے نقاب کر رہا ہے۔ مودی سرکار کی جانب سے مسلمانوں کے لیے بنائے جانے والے
شہریت کے متنازع بل کو بھی پاکستان نے رد کر دیا تھا اور عالمی سطح پر تمام سفارتی چینل کو استعمال کر کے مودی کے مکروہ چہرے کو دنیا کے سامنے لایا گیا، اور یہ انہی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ عالمی برادری نے مودی پر دباؤ بڑھایا اور مودی کو یہ بل واپس لینا پڑا۔ مگر انا پرست مودی اس وقت بھی جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ پچھلے چند دنوں سے پاکستان کی سول عسکری قیادت میں اندرون بھارت بسنے والے مسلمانوں اور کشمیر کے مظلوم شہریوں کے حوالے سے اہم ایکشن لیا اور عالمی پلیٹ فارم پر مودی کے پرتشدد واقعات کو رپورٹ کیا گیا، جن میں مسلمانوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا تھا، جبکہ پاکستان کے حکام کی جانب سے عالمی اداروں کو یہ بھی بتایا گیا کہ کیسے وبائی بحران میں بھی بھارت کے مسلمانوں کو مودی ٹارچر کر رہا ہے، یہاں تک کہ قاتل جراثیم سے متاثرہ مسلمانوں کا علاج تک نہیں کیا جا رہا۔ بہترین پاکستانی سفارتکاری اور مضبوط دلائل نے عالمی اداروں کو ایکشن لینے پر مجبور کیا۔ یوں مودی کو آرڈر دیے گئے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سے سلوک نہ برتے اور بھارت کی سب سے بڑی اقلیت جماعت کو ان کے حقوق دیتے ہوئے NRC کو فوری طور پر منسوخ کر دے، ورنہ اس کے خلاف بڑا ایکشن لیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مودی نے شہریت کے متنازع بل کو قانونی طور سے واپس لے لیا ہے، جس کے بعد وہاں کے مسلمان پاکستانی وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اور پاک فوج کے مشکور دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی محنت اور کاوش رنگ لائی اور ایک بڑی سفارتی کامیابی بھی پاکستان کو نصیب ہوئی۔ ناظرین گرامی، پاکستان نے سفارتی چینل کو استعمال کرتے ہوئے جو کامیابی حاصل کی، جس نے مودی کو پریشان کر رکھا ہے، اور وبائی بحران کے باوجود اس نے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا حکم دیا تاکہ پاکستان کو اس طرح سے نقصان پہنچایا جا سکے، کیونکہ مودی اور اس کی حکومت عالمی محاذوں پر پاکستان کے دلائل سے ہار چکی تھی اور بدلے کے طور پر چند روز سے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کی جا رہی ہے۔ تاہم یہ خبر پاکستان کے خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی تک پہنچی تو انہوں نے اعلیٰ قیادت تک یہ بات پہنچائی، جس کے بعد پاک فوج کے سربراہان نے فرنٹ لائن پر تعینات فوجیوں کو کشمیر میں گھس کر کارروائی کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد پاک فوج کے بہادر سپوتوں نے لائن آف کنٹرول نہ صرف کراس کی بلکہ 3 کلومیٹر کے اندر موجود بھارتی فوجیوں کو جہنم کا راستہ دکھایا۔ تاہم ملکی سلامتی کی خاطر اس خبر کو میڈیا پر نشر نہیں کیا گیا، لیکن آرمی ہیڈ کوارٹر سے لی جانے والی خفیہ خبریں اس خبر کی تصدیق کر رہی ہے۔ دوسری جانب ایک خبر یہ بھی ہے کہ مودی سرکار کی جانب سے شہریت کے متنازع بل کو واپس لیے جانے کے بعد بھارتی مسلمانوں نے مودی سرکار کو آگاہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ مودی نے دوبارہ اس طرح کی مضمون حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ دیگر اقلیتی جماعتوں نے بھی اس قسم کی دھمکیاں مودی کو دینا شروع کر دی ہے، جس پر مودی سخت پریشان ہے، کیونکہ عالمی دباؤ اور پاکستان کی بہترین سفارتکاری کی وجہ سے مستقبل میں اس قسم کا قدم اٹھانا مودی کے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔ شہریت کے متنازع بل کے منسوخی کو بعض ماہرین کشمیر کی صورتحال سے بھی جوڑ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اب مقبوضہ وادی میں بسنے والے مظلوم مسلمانوں کو بھی اچھے دن دیکھنا نصیب ہوں گے۔ پاکستان نے بھی حالات کے پیش نظر عالمی برادری کو باور کرنا شروع کر دیا ہے کہ مودی نے وبا کے باوجود کشمیر کی سرزمین پر سخت کرفیو لگا رکھا ہے اور وادی سے کسی قسم کی کوئی خبر موصول نہیں ہو رہی، جو کہ انتہائی تشویشناک امر ہے۔ اگر یہ وبا وہاں پھیلتی ہے تو پورے ایشیا کے لیے سخت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لہٰذا مودی کو مجبور کیا جائے کہ وہ مقبوضہ وادی سے کرفیو ختم کر کے طبی سہولیات فراہم کرے۔ معزز دوستو، ماضی پر نظر دورائیں تو بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر میں کرفیو نافذ کیا اور لاک ڈاؤن کے دوران موبائل نیٹ ورک انٹرنیٹ سہولیات کو معطل کر دیا اور پارلیمنٹ سے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے کشمیر کے تقسیم کرنے کا فارمولہ پیش کیا اور قرارداد اکثریت کی بنا پر منظور کر لی گئی اور یوں کشمیریوں پر ظلم و ستم کے دور کا آغاز ہو گیا۔ ویسے تو کشمیریوں پر ظلم و ستم سالوں سے جاری ہے، مگر اس کے باوجود کشمیریوں کی صدائے حریت بھی برسوں سے گونج رہی ہے۔
المیہ یہ ہے کہ عالمی برادری تاحال کشمیریوں کو جینے کا حق دلوانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ کشمیری گزشتہ برس 5 اگست سے اپنے گھروں میں قیدیوں کی طرح زندگیاں بسر کرنے پر مجبور ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے۔ نوجوان کشمیریوں کی نسل کشی کا عمل بھی جاری ہے۔ اس وقت انسانی المیہ یہ ہے کہ ادویات کی کمی کی وجہ سے مریض جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں لاک ڈاؤن جاری ہے، جس کی وجہ سے کشمیریوں کا جینا دوبھر ہو چکا ہے۔ علاقے میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت ہے، جبکہ باہمی رابطے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال بھی ممنوع ہے۔ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر مسئلہ کشمیر ہونے کے باوجود تاحال حل طلب ہے۔ مظلوم کشمیریوں کی نگاہیں اقوام عالم کو دیکھ رہی ہے کہ وہ کب انہیں انصاف فراہم کرتی ہے۔ عالمی طاقتوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ خطے میں تمام دیرینہ معاملات کا تعلق بھارت کے ساتھ ہے۔ مسئلہ کشمیر پر ہونے والی 3 جنگوں میں بھارت کو پاکستان کی بہادر مسلح افواج کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت آبادی کے لحاظ سے پاکستان سے 6 گنا بڑا ملک ہے، اس کے باوجود اسے پاکستان کے ہاتھوں مار ہی پڑی ہے۔ یہ کھلی حقیقت ہے کہ پاکستانی عوام افواج پاکستان کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور بھارتی ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ پاکستان مضمون بھارتی عزائم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھارت میدان جنگ میں ہمارا مقابلہ کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے تو وہ سازشوں کے جال بچھانا شروع کر دیتا ہے۔ بلوچستان کی صورتحال اس بات کی گواہ ہے۔ افغانستان جو پاکستان کا برادر اسلامی ملک ہے، وہاں بھی بھارت نے اربوں کی سرمایہ کاری کر کے سازش کا ایک جال بنا ہے، لیکن ہر سازش میں ناکامی بھارت کا مقدر بن چکی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی بھارت کو یوں ہی منہ کی کھانی پڑے گی۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے دوستو اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔